کمرے میں داخل ہوتے ہی حارث نے دروازہ لاک کیا تو نیلوفر جو پہلے ہی بیڈ کے کونے پر گھونگھٹ نکالے بت بنی بیٹھی تھی زور سے اچھل پڑی۔ حارث نے مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نیلوفر تم ٹھیک تو ہو؟ حارث نے سنجیدگی سے پوچھا مگر اس کی آواز میں شرارت چھپی تھی۔ نیلوفر نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی زور زور سے سر ہلایا جیسے کوئی گڑیا ہلا رہی ہو۔ حارث بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا جس سے بیڈ میں ہلکی سی لچک پیدا ہوئی اور نیلوفر ایک بار پھر چھرچری لے کر رہ گئی۔ دیکھو نیلوفر، میں جانتا ہوں تم تھوڑی گھبرائی ہوئی ہو لیکن میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، کم از کم آج تو بالکل نہیں، حارث نے ہنستے ہوئے کہا تو نیلوفر نے آہستہ سے دوپٹہ ہٹایا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سچی؟ امی تو کہہ رہی تھی کہ حارث بہت غصے والے ہیں، ذرا تمیز سے رہنا ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حارث نے آبرو اچکائے۔ ورنہ کیا؟ مار پڑے گی؟ نیلوفر میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اسکول کا پرنسپل نہیں۔ نیلوفر نے معصومیت سے پوچھا تو کیا مجھے آپ کو سر کہہ کر بلانے کی ضرورت نہیں؟ حارث کا کہا نکل گیا۔ خدا کے لیے نہیں، حارث ہی کافی ہے۔ ویسے یہ تم نے اتنا بھاری لہنگا کیوں پہنا ہے؟ تم تو اس میں آدھی دب گئی ہو۔ نیلوفر نے اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالتے ہوئے منہ بسورا۔ امی کی پسند ہے، کہہ رہی تھی دلہن لگنی چاہیے، اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا وزن میرے اپنے وزن سے زیادہ ہوگا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما تو نیلوفر کا سانس رک گیا۔ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ڈرو مت، ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے، دوستی کریں گے، پھر باقی باتیں۔ نیلوفر نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں اور پھر اچانک بولی دوستی ہو گئی تو کیا اب میں یہ زیور اتار دوں؟ میری گردن اکڑ گئی ہے۔ حارث نے سر پیٹ لیا۔ ہاں بالکل اتار دو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ نیلوفر فوراً چہک اٹھی۔ شکریہ، آپ واقعی ویسے نہیں ہیں جیسا امی نے ڈرایا تھا۔ حارث نے اس کے گلے کا ہار کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے پوروں کے لمس نے نیلوفر کے گال دہکنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ حارث جتنا سلجھا ہوا ہے اس کی قربت اتنی ہی پرکشش ہے۔ نیلوفر نے جیسے ہی حارث کا لمس محسوس کیا اسے اچانک کچھ یاد آیا اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ سینے پر سختی سے جمایا اور منہ پھلا کر اسے گھورنے لگی۔ آپ ذرا دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی دوستی ووستی نہیں کرنی۔ حارث جو ہار کھولنے کے لیے آگے جھکا تھا اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ابھی تو تم میری تعریفیں کر رہی تھی۔ نیلوفر نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی اور غصے سے بولی وہ تو میں بھول گئی تھی کہ آپ تو پہلے سے شادی شدہ تھے، مجھے آپ جیسے تجربہ کار بندے سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، وہ تو بس ابا کے ڈر سے ہاں کر دی۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے اپنی ہنسی ضبط کی، اس کا چہرہ سپاٹ ہوا مگر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، یعنی تمہیں میری پچھلی شادی سے مسئلہ ہے؟ نیلوفر نے تلخ ہو کر جواب دیا، ظاہر ہے ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بالکل نیا ہو، آپ تو سیکنڈ ہینڈ نکلے۔ حارث اب خود پر قابو نہ پا سکا اور بیڈ پر تھوڑا اور قریب ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ بڑی باتیں کر رہی ہو نیلو، لیکن آج تک مجھے یاد ہے جب ہماری بات پکی ہو رہی تھی تو تم ہی تھی جو کھڑکی کے پیچھے سے جھانک جھانک کر میری تصویریں کھینچ رہی تھی۔ نیلوفر کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں نے کب کھینچی؟ وہ تو میں بس کیمرہ چیک کر رہی تھی۔ حارث نے شرارت سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ ہاں اور مری تو تم جا ہی نہیں رہی تھی مجھ سے شادی کرنے کو، سنا ہے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا کہ اگر حارث سے شادی نہ ہوئی تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ نیلوفر نے تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، آپ بہت بدتمیز ہیں حارث، میں جا رہی ہوں صوفے پر سونے۔ حارث نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا بابا مذاق کر رہا تھا، اب اتنا غصہ بھی اچھا نہیں، اور رہی بات شادی شدہ ہونے کی تو وہ شادی صرف 5 سال کی عمر میں ایک کھیل تھا، اسے سنجیدہ لے کر تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ نیلوفر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ سچی وہ بس بچپن کا کھیل تھا؟ حارث نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچی اب بولو، کیا اب بھی دور رہوں یا ہار اتارنے میں مدد کروں؟ نیلوفر نے شرما کر دوبارہ نظریں جھکا لیں، اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ حیا تھی۔ نیلوفر نے تکیہ سینے سے لگا کر حارث کو شک بھری نظروں سے دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولی،
آپ مجھے بچی نہ سمجھیں حارث، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کی بچپن والی کہانی پر یقین کر لوں۔ سب جانتے ہیں کہ چند سال پہلے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ حارث کے چہرے پر موجود شرارت کے بادل ایک لمحے کو چھٹ گئے اور اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے نیلوفر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھا۔ نیلوفر رکی نہیں بلکہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پورے خاندان کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی اس سیکریٹری سے محبت کی شادی کی تھی۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو علیحدگی ہو گئی؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حارث کی خاموشی نیلوفر کو اب تھوڑا خوف زدہ کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ وہ راز تھا جس سے آج تک کسی نے پردہ نہیں اٹھایا تھا کہ آخر اس قدر محبت کرنے والا جوڑا الگ کیوں ہوا۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا اور نیلوفر کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا لہجہ اب دھیما تھا مگر بھاری تھا۔ نیلوفر، تم نے وہ سن لیا جو دنیا نے بتایا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ جس انسان پر میں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا، اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ نیلوفر نے تھوک نکلا۔ اس کا غصہ اب تجسس میں بدل رہا تھا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھوڑا سختی سے پکڑا، جیسے وہ اپنا درد اس تک پہنچانا چاہتا ہو۔ کچھ سچائیوں کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اسے چھوڑا تو اس کی ایسی وجہ تھی جو میں آج بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ نیلوفر نے دیکھا کہ حارث کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی اذیت تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر حارث نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس ماضی کا مردہ جسم ہمارے درمیان لے کر آؤں جس نے مجھے صرف زخم دیے ہیں؟ نیلوفر کی ضد اب پگھلنے لگی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حارث کے اس سنجیدہ چہرے کے پیچھے کتنا گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ نیلوفر کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حارث نے اسے قریب کھینچا اور بغیر کسی وارننگ کے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ نیلوفر لمحے بھر کے لیے سکتے میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ حارث نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ ماضی کی فضول باتیں، ابھی ہمارے بچے ہو جائیں گے نا تو یہ ساری باتیں تمہارے دماغ سے ایسے نکل جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بچوں کا لفظ سنتے ہی نیلوفر کا سارا جسم جیسے اکڑ گیا۔ وہ گھبرا کر حارث کی باہوں میں ہی پلنے لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ سے بے ساختہ نکلا، بچے ابھی، لیکن وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا اور وہ حارث کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ حارث نے اس کی اس گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اسے تھوڑا ڈھیلا چھوڑا، مگر ابھی بھی اس کی باہیں نیلوفر کے گرد تھیں۔ ہاں بچے، اور کیا تم چاہتی ہو کہ ہماری پوری زندگی صرف پرانی باتیں بہ پر بحث کرتے ہوئے گزر جائے؟ اس نے شرارت سے نیلوفر کے سرخ گالوں کو چھیڑا۔ نیلوفر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی زمین میں گڑ جائے گی۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی غصہ یا تلخی نہیں بلکہ ایک گہری اور دل موہ لینے والی چمک تھی۔ حارث نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے مزید پیار سے خود میں بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، نیلوفر، تم نے خود مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مجھ پر یقین کا ہاتھ رکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب صرف اور صرف تمہارا ہی رہوں گا، میرا ماضی اب کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ حارث کی اس اپنائیت بھری یقین دہانی پر نیلوفر کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ کھل آئی۔ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا گئی۔ حارث نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مکمل طور پر قید کر لیا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ قریب ہونے کے باوجود ایک انجانے ڈر سے کترا رہی ہے۔ حارث نے انتہائی نرمی اور نزاکت سے اسے چھونا شروع کیا۔ اس کے ہر لمس میں بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ پوری رات نیلوفر حارث کی محبت کی اس برستی بارش میں بھیگتی رہی۔ حارث نے اسے اپنی چاہت کے سمندر میں اتار دیا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان بننے والا یہ نیا رشتہ۔ حارث نے اپنا حق تو لے لیا، لیکن جیسے ہی رات کا آخری پہر شروع ہوا اور خاموشی چھائی، اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ نیلوفر اس کے پہلو میں لیٹی تو تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ ابھی اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ اس کی سانسوں میں ایک بے چینی تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے ذہنی دباؤ کا یا خوف کا شکار ہو۔ حارث اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ نیلوفر اس پوری قربت کے دوران مکمل طور پر کمفرٹیبل نہیں تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟
کیا یہ صرف پہلی رات کی جھجک تھی یا اس کے معصوم ذہن میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی تھی جو اسے کھل کر جینے نہیں دے رہی تھی؟ حارث کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نیلوفر کی اس خاموش پریشانی کے پیچھے کوئی ایک ایسی گہری وجہ ہے جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ نیلوفر گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھکن اور وہی انجانی سی پریشانی کے اثرات باقی تھے۔ حارث اس کے سراہنے بیٹھا اسے سوچتی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور فون وائبریٹ کرنے لگا۔ آدھی رات کے اس پہر انجان نمبر دیکھ کر حارث کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے نیلوفر کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے فون اٹھایا اور بالکنی کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے جیسے حارث کے قدم زمین میں جکڑ دیے۔ حارث، کیسے ہو؟ وہ آواز اس کی سابقہ بیوی کی تھی۔ طلاق کے 2 طویل سالوں بعد اس کی آواز سن کر حارث کے حواس سن ہو گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم اس وقت کیوں فون کیا؟ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو سپاٹ رکھا۔ وہ دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، حارث، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ہمیں ایک بار بات کرنی چاہیے، کیا کل ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ حارث کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے زخم تازہ ہو گئے جو اس عورت نے اسے دیے تھے۔ اس نے ایک نظر کمرے کے اندر سوئی ہوئی نیلوفر پر ڈالی اور پھر انتہائی سرد اور 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، دیکھو، تم سے ملنے یا بات کرنے کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں اور آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور نمبر فوراً بلاک کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کا ایک ایسا سایہ اس کی نئی زندگی کے دروازے پر دستک دے کر جا چکا تھا، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کال محض ایک اتفاق تھی یا کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ۔ حارث نے ایک لمبا سانس لیا اور ماضی کی اس کڑوی یاد کو وہیں بالکنی میں چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ نیلوفر ابھی بھی اسی معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ حارث نے بیڈ پر لیٹ کر اسے انتہائی نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر اور اپنے ماضی کے سائے سے بچا لینا چاہتا ہو۔ نیلوفر نے نیند میں ہی سکون محسوس کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ حارث کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس پیشانی کو چوما اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا، جہاں اب صرف وہ تھا، نیلوفر تھی اور ان کا آنے والا کل۔ صبح کا سورج کمرے کے پردوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا جب نیلوفر شاور لے کر باہر نکلی۔ گیلے بال تولیے میں لپٹے ہوئے تھے اور نہانے کے بعد اس کا رنگ مزید نکھر کر گلابی ہو رہا تھا۔ کمرے میں حارث بھی شاور لے کر نکل چکا تھا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس کا کسرتی جسم اور چوڑے کندھے اس وقت پوری طرح نمایاں تھے کیونکہ اس نے ابھی شرٹ نہیں پہنی تھی۔ نیلوفر جو پہلے اسے دیکھ کر ہچکچا رہی تھی، اب ایک عجیب سی شوخی اور شرمستی کے عالم میں دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کا نکھرا ہوا روپ، بھیگی خوشبو اور چہرے پر موجود وہ تازہ تر مسکراہٹ دیکھ کر حارث کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جیسے ہی نیلوفر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، حارث نے فوراً پلٹ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ نیلوفر کی پیٹھ حارث کے برہنہ سینے سے لگی تو اسے حارث کے دل کی تیز دھڑکن صاف محسوس ہونے لگی۔ حارث نے آئینے میں ہی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظریں نیلوفر کے بھیگے ہوئے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے نیلوفر کہ اس وقت تم پر نظریں جمانا میرے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ حارث نے انتہائی دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا تو نیلوفر نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس بار وہ اس کے لمس سے گھبرائی نہیں بلکہ اس قربت کو محسوس کر کے تھوڑا اور اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ حارث نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور نیلوفر کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے کھولا، جس میں ہیرے کا ایک نازک سا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ نیلوفر نے آئینے میں وہ لاکٹ دیکھ کر حیرت سے اپنی انگلیاں لبوں پر رکھ لیں۔ حارث نے بہت ہی نزاکت سے وہ چین اس کے گورے گلے میں پہنائی اور پھر جھک کر اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں سے بوسہ دیا، جس سے نیلوفر کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ حارث، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نیلوفر نے مڑ کر اسے دیکھا تو حارث نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ تمہاری خوبصورتی کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے نیلو، اور یہ تو بس شروعات ہے، ابھی تو مجھے تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینی ہے۔
نیلوفر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھا، سچی آپ مجھے کبھی ناراض تو نہیں کریں گے نا؟ حارث کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور نیلم بیگم کی آواز آئی، حارث بیٹا کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کا ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ نیلوفر ہڑبڑا کر حارث سے الگ ہوئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، جبکہ حارث نے جلدی سے قمیض اٹھا کر پہنی اور دروازہ کھولا۔ نیلم بیگم ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں اور دونوں کا نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک گہری مامتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ میری بہو تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، حارث نظر نہ لگا دینا میری بچی کو۔ نیلم بیگم نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نیلوفر کا ماتھا چوما۔ نیلوفر نے شرماتے ہوئے کہا، مما آپ نے کیوں زحمت کی، میں خود نیچے آ جاتی۔ نیلم بیگم نے اسے پیار سے ڈانٹا، ارے ابھی تو تمہارے لاڈ اٹھانے کے دن ہے، ابھی سے کچن کی فکر نہ کرو، چلو شاباش دونوں مل کر ناشتہ کرو۔ حارث اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، یہ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ حارث نے شرارت سے نیلوفر کو دیکھا اور کرسی کھینچتے ہوئے بولا، جی مما آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو اسے اتنا کھلاؤں گا کہ یہ خود کہے گی کہ بس کر دیں حارث۔ نیلوفر نے حارث کو آنکھیں دکھائیں اور نیلم بیگم کے جانے کے بعد جیسے ہی دونوں ناشتے پر بیٹھے، حارث نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر اس کے منہ کے قریب کیا، چلو اب منہ کھولو، مما کا حکم ہے ورنہ میری شکایت ہو جائے گی۔ نیلوفر نے نوالا لیتے ہوئے کہا، آپ بہت بڑے ڈرامے باز ہیں حارث، مما کے سامنے تو ایسے بن رہے تھے جیسے بہت فرما بردار بیٹے ہوں۔ حارث ہنسا اور بولا، بیٹا تو میں فرما بردار ہی ہوں، بس شوہر ذرا شرارتی قسم کا ہوں۔ کیوں، کوئی شک ہے؟ نیلوفر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سر ہلایا، شک نہیں، اب تو یقین ہو گیا ہے کہ میری زندگی اب آپ کی ان باتوں کو سنتے ہی گزرے گی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگے اور ناشتے کی میز پر ان کی یہ میٹھی نوک جھوک جاری رہی۔ ولیمے کی صبح کا وہ رومانوی ناشتہ اب ایک بوجھل خاموشی میں بدل چکا تھا، کیونکہ حارث نے اچانک نیلوفر کو بتایا کہ اسے کسی انتہائی ضروری کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے۔ نیلوفر نے حیرت اور اداسی سے اسے دیکھا، حارث آج تو ہمارا ولیمہ ہے، سب مہمان آنے والے ہوں گے اور آپ اس وقت جا رہے ہیں؟ حارث نے اس کے پریشان چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، نیلو میں جانتا ہوں لیکن یہ کام بہت ضروری ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ فنکشن شروع ہونے سے پہلے میں یہاں ہوں گا، تم بس تیار رہنا اور اداس مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل گیا اور نیلوفر وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سارا دن نیلوفر کا دل کسی انجانے خوف سے لرزتا رہا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر بھی آ گئی تھی، بھاری کامدار لہنگا، گہرے زیورات اور اس کا وہ حسین روپ جسے دیکھ کر سب کی زبان پر سبحان اللہ تھا، مگر اس کی اپنی نظریں صرف دروازے پر جمی تھی۔ وہ حارث سے اس مختصر سے وقت میں ہی بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، اس کا ہر خیال، ہر سانس اب حارث کے گرد گھومتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شام ڈھل گئی اور ولیمے کی تقریب کا وقت بھی شروع ہو گیا، مگر حارث کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا اور نیلم بیگم بھی بار بار کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھی، نیلوفر بیٹا حارث کا کوئی فون آیا، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ نیلوفر نے کانپتے ہاتھوں سے بار بار حارث کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہر بار وہی مشینی آواز سنائی دیتی کہ مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کا وہ سارا سنگھار اب اسے زہر لگ رہا تھا۔ حارث آپ کہاں ہیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا یا موبائل کیوں بند ہے؟ وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی کہ کہیں اس کی سابقہ بیوی اس سب میں کوئی ہاتھ تو نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بھاری جوڑا اتار کر پھینکے اور کہیں جا کر اسے ڈھونڈے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ولیمے کا ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا اور دولہا کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ نیلوفر کی اداسی اب ایک گہری تشویش میں بدل چکی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ حارث اسے اس اہم رات میں تنہا چھوڑ کر گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور گھر کے در و دیوار پر ایک بھیانک خاموشی طاری تھی۔ ہال سے تمام مہمان جب میں گوئیاں کرتے ہوئے رخصت ہو چکے تھے اور ولیمے کی وہ پروقار تقریب بھی رخصت ہو چکی تھی، کسی ماتم کدے کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ گھر کے تمام افراد نیلم بیگم سے لے کر قریبی رشتہ داروں تک سب کے چہرے فک تھے، کیونکہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ حارث زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ نیلوفر جو چند گھنٹے پہلے ایک حسین دلہن بنی بیٹھی تھی، اب اپنے کمرے کے فرش پر بکھری پڑی تھی۔ اس کا وہ قیمتی کامدار لہنگا فرش پر پھیل چکا تھا، زیورات بوجھ بن کر اسے چبھ رہے تھے اور آنسوؤں نے اس کے مہنگے میک اپ کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں سرخی بھر دی تھی۔ اس کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مما وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے، وہ مجھے ایسے سب کے سامنے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
نیلوفر نے ہچکیاں لیتے ہوئے نیلم بیگم کا پلو پکڑا جو خود صدمے سے نڈھال صوفے پر بیٹھی تھی۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حارث کا فون اب بھی مسلسل بن جا رہا تھا اور ہسپتالوں سے لے کر تھانوں تک ہر جگہ پتہ کروانے کے باوجود بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ نیلوفر کے ذہن میں بار بار رات والی کال گھوم رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی سابقہ بیوی کے پاس تو نہیں چلا گیا۔ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ وہ ایک فون کال پر اپنی زندگی کی سب سے اہم رات پر بات کر کے چلا گیا؟ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ حارث سے جتنی شدت سے محبت کرتی تھی اب اتنی ہی شدت سے اس پہ غصہ آ رہا تھا خود پر کہ اس نے ایک ایسے شخص پر یقین کیوں کیا جس کا ماضی ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اسے حارث کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ آئینہ جہاں صبح اس نے اسے باہوں میں بھرا تھا، وہ بیڈ جہاں اس نے تحفظ کا احساس دلایا تھا، اب وہ سب اسے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت اتنی بگاڑ لی تھی کہ اب اس کی آواز بھی نکلنا بند ہو گئی تھی۔ بس خالی خالی نظروں سے وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس امید میں کہ شاید اب وہ دروازہ کھلے اور حارث اسے اپنی صفائیاں دینے لگے، مگر وہاں صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اندھیرے اور جس حب زدہ کمرے میں جب حارث کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک لکڑی کی کرسی کے ساتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لباس پر مٹی اور خون کے دھبے تھے۔ اسے دھندلا سا یاد آیا کہ جب وہ نیلوفر سے وعدہ کر کے نکلا تھا تو راستے میں ایک گاڑی نے اسے روکا اور پھر کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زوردار وار کیا تھا۔ ہوش آ گیا حارث؟ ایک جانی پہچانی مگر زہریلی آواز گونجی۔ حارث نے نظریں اٹھائیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں اشتعال کی لہر دوڑ گئی۔ سامنے اس کی سابقہ بیوی مایا ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ مایا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ حارث نے دھارنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ اس کی آواز بھاری تھی۔ مایا اس کے قریب آئی اور چاقو کی نوک اس کے گال پر ٹکاتے ہوئے بولی، پاگل پن تو تمہارا تھا حارث، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے طلاق دے کر کسی اور کے ساتھ زندگی شروع کر سکتے ہو، وہ بھی اس نیلوفر کے ساتھ؟ آج تمہارا ولیمہ تھا نا، سب مہمان دولہے کا انتظار کر رہے ہوں گے اور دولہا یہاں اپنی پرانی محبت کی قید میں ہے۔ حارث نے نفرت سے اسے دیکھا۔ وہ میری محبت نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی مایا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور اب تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی پر بات کر رہی ہو۔ مایا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو اس ویران کمرے میں کسی ڈراؤنی فلم کے سین کی طرح گونجا۔ معصوم؟ وہ اب رو رو کر پاگل ہو رہی ہوگی حارث، میں نے تمہارے فون سے اسے وہ سب میسیجز بھیج دیے ہیں جن کے بعد وہ کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہے گی۔ تم اب کبھی اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گے۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر رسیوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا مگر مایا کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ اس نے چاقو حارث کی گردن کے قریب کیا اور پاگل پن سے چلائی، آج کی رات ہماری آخری رات ہے حارث، یا تو تم میرے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے یا پھر یہیں سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ حارث کی آنکھوں کے سامنے نیلوفر کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم گیا اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ وہ اسے کس حال میں چھوڑ آیا ہے۔ مایا حارث کے بالکل قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ وہ ہسیانی انداز میں بولنے لگی، حارث، جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا وہ شخص بہت برا نکلا، وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، میں اکیلی ہو گئی ہوں حارث، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم ہی مجھ سے سچی محبت کر سکتے تھے، آؤ سب بھول کر پھر سے ایک ہو جاتے ہیں، تم اس نیلوفر کو چھوڑ دو اور مجھ سے دوبارہ شادی کر لو، میں تمہیں پہلے سے زیادہ پیار دوں گی۔ حارث نے حقارت سے مایا کے چہرے پر تھوکا اور دھاڑ کر بولا، دھوکے باز عورت، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تم نے اپنی ہوس اور لالچ کے لیے ہماری محبت کا سودا کیا اور جب وہ آج تمہیں ٹھکرا گیا تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ مایا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا مگر حارث نہیں رکا۔ اس نے اپنی کلائیوں کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے جلال میں کہا، کان کھول کر سن لو مایا، تم کبھی میری محبت تھی ہی نہیں، وہ صرف میرا وہم تھا، اب میں صرف اور صرف نیلوفر سے محبت کرتا ہوں، وہ میری عزت ہے، میری زندگی ہے اور میرا سکون ہے، تمہاری حیثیت میرے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں رہی۔ حارث کے منہ سے نیلوفر کے لیے محبت کا یہ اعتراف سن کر مایا جل بھن کر کباب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود جنون اب وحشت میں بدل گیا تھا۔ تم اس بچی کے لیے مجھے ٹھکرا رہے ہو، اس کے لیے جس نے ابھی زندگی دیکھی ہی نہیں؟ اس نے چاقو حارث کے سینے کے قریب کیا اور دانت پیستے ہوئے بولی، اگر تمہاری زبان سے اس کا نام دوبارہ نکلا تو میں تمہارا دل نکال لوں گی۔ حارث ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں مایا کے لیے صرف تذلیل تھی۔
مار دو مجھے مایا، لیکن یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ میں مرتے دم تک صرف نیلوفر کا ہوں، اور تم جیسی گھٹیا عورت میرے سائے کو چھونے کے لیے بھی ترسے گی۔ مایا غصے سے پاگل ہو کر چیخی اور کمرے میں رکھی چیزیں توڑنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حارث کو کیسے جھکائے۔ مایا کا ایک خوفناک اور شیطانی قہقہا اس ویران کمرے کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگنے لگا۔ حارث کا دل ایک لمحے کو ڈوب گیا، کیونکہ وہ مایا کی فطرت سے واقف تھا۔ اس ہنسی کا مطلب تھا کہ اس کے شیطانی دماغ میں اب کوئی بہت بڑا اور خطرناک منصوبہ چل رہا ہے۔ مایا اچانک ہنستے ہنستے خاموش ہوئی اور اپنی وحشیانہ نظریں حارث کے چہرے پر گاڑ کر بالکل اس کے پاس آئی۔ اس کی آواز میں اب ایک زہریلی سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے حارث، تو تمہاری وہ پیاری سی نیلوفر بھی نہیں بچے گی۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرایا ہے تو میں تمہیں اس حال میں کر دوں گی کہ تم کسی اور کے قابل ہی نہ رہو۔ میں اسے تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لوں گی اور تم سے تڑپتے رہو گے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ اسی عجیب و ہیبت ناک انداز میں ہنسنا شروع کیا جیسے وہ ذہنی توازن کھو چکی ہو۔ حارث کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ نیلوفر کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر رسیوں کو جھٹکا دیا اور غصے سے دھاڑا، مایا باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، میری نیلوفر کو اس سب میں مت لاؤ۔ دشمنی تمہاری اور میری ہے، وہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم نے اسے ایک خراش بھی پہنچائی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ حارث کی اس وارننگ نے مایا کے غصے کو مزید ہوا دی۔ وہ اس کے قریب جھکی اور بڑی بے رحمی سے اس کے زخمی ماتھے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، اب دیر ہو چکی ہے حارث، میرے آدمی اس تک پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ کل صبح کا سورج تم دونوں کے لیے ایک بھیانک پیغام لے کر آئے گا۔ حارث کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بے بسی اور غصے کی تصویر بنا اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ کسی طرح آزاد ہو کر اپنی محبت کو اس بلا سے بچا سکے۔ نیلوفر نے گزشتہ 2 ماہ میں شاید ہی کسی رات سکون کی نیند لی تھی۔ وہ حسین چہرہ جو حارث کی قربت میں گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا، اب کسی مرجھائے ہوئے پتے کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ ولیمے کی اس منحوس رات کے بعد اس کی زندگی تھم سی گئی تھی۔ وہ روزانہ حارث کی الماری سے نکالے ہوئے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں بیڈ کے کونے میں بیٹھی رہتی۔ نیلم بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو نیلوفر کی بے جان آنکھیں دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نیلوفر بیٹا کچھ کھا لو، کب تک تم خود اس طرح ہلاک کرو گی؟ نیلوفر نے خالی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا اور کپکپاتی آواز میں بولی، مما وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں ان کا سکون ہوں، پھر میرا سکون چھین کر کہاں چلے گئے؟ نیلم بیگم نے اسے دلاسا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک نیلوفر کا دل متلانے لگا۔ وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی اور اسے شدید متلی ہونے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا سر چکرا رہا تھا اور پاؤں زمین نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مما مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے سب کچھ گھوم رہا ہو۔ یہ کہتے ہی وہ نیلم بیگم کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں نیلم بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی جب اچانک ڈاکٹر باہر نکلی۔ مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی نیلم بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر نیلوفر جو ابھی ہوش میں بھی آئی تھی، یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ ڈاکٹر کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میرے اندر حارث کی نشانی ہے؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونے لگی۔ مما اب میں کیا کروں؟ حارث کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ باپ بننے والے ہیں۔ وہ دشمنوں کی قید میں ہے یا کہیں دور۔ مجھے پتہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ نیلم بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹا حوصلہ رکھو، اب تمہیں اس بچے کے لیے جینا ہوگا۔ نیلوفر نے تڑپ کر جواب دیا، نہیں مما، میں اس بچے کو باپ کے بغیر نہیں پالوں گی۔ اگر حارث نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں واقعی مر جاؤں گی۔ مجھے وہ واپس چاہیے، مجھے میرا حارث چاہیے۔ اب تو اس معصوم کی خاطر انہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ آپ پولیس سے کہیں، کسی بھی کہیں، مگر مجھے میرا شوہر ڈھونڈ کر دیں، ورنہ یہ خوشی میرے لیے ماتم بن جائے گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی اذیت تھی کہ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ نیلوفر کا عزم اب بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور دل میں ٹھان لی کہ اب وہ صرف روئے گی نہیں بلکہ اپنے بچے کے باپ کو ڈھونڈ نکالے گی، چاہے اسے خود اس آگ میں کیوں نہ کودنا پڑے۔ نیلوفر کو ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر راستے میں ہی مایا کے غنڈوں نے ایک کالے رنگ کی ویگو میں اغوا کر لیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں ایک دلوز چیخ نکل گئی۔ سامنے لکڑی کی ایک بوسیدہ کرسی پر حارث بندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خون اور گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، بال بڑے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد حلقے اس کی 2 ماہ کی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ حارث نے جیسے ہی نیلوفر کو سامنے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔
نیلوفر تم یہاں کیسے؟ حارث کی آواز نکاہت کے باوجود پھٹ پڑی۔ نیلوفر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ حارث، آپ اس حال میں آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کے بغیر مر رہی تھی حارث۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، اس کی سسکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھیں۔ مایا ایک کونے سے تالیاں بجاتی ہوئی باہر نکلی، اس کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ واہ کتنی رومانوی سین ہے، لیلا اپنے مجنوں کے قدموں میں۔ نیلوفر نے نفرت سے سر اٹھا کر مایا کو دیکھا۔ تم نے انہیں اس حال میں رکھا ہے؟ تم کیسی عورت ہو؟ مایا نے کہا لگایا۔ میں وہ عورت ہوں جس کا گھر اس شخص نے اجاڑا ہے، اور اب میں تم دونوں کا گھر اجاڑوں گی۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر رسیوں کو جھٹکا دیا، اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ مایا میری بیوی کو چھوڑ دو، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، اسے یہاں سے جانے دو۔ حارث کی طرف دیکھ کر نیلوفر نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور روتے ہوئے بولی، حارث انہیں بتائیں کہ مجھے نہیں مار سکتی، ہمارے اندر آپ کی نشانی ہے حارث، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی حارث کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوشی آئی اور پھر فوراً ہی وہ خوف میں بدل گئی۔ کیا؟ حارث کی آواز لرز گئی۔ مایا کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلوفر کے بالوں سے اسے گھسیٹا۔ ماں بننے والی ہو تو پھر تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا۔ حارث دھاڑا، مایا چھوڑ دو اسے، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، میری نیلوفر کو چھوڑ دو، وہ حاملہ ہے، اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ حارث کی بے بسی انتہا پر تھی، وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو ایک پاگل عورت کے رحم و کرم پر دیکھ رہا تھا اور خود زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ نیلوفر کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ صرف حارث کا نام پکار رہی تھی، جبکہ مایا کے ہاتھ میں موجود پستول اب نیلوفر کی کن پٹی پر تھی۔ مایا کے چہرے پر ایسی شیطانی مسکراہٹ آئی جس نے حارث کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس نے جھک کر حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور انتہائی کریہا لہجے میں بولا، تم بہت مغرور ہو نا حارث، تمہیں اپنی اس پاکیزہ محبت پر بڑا ناز ہے، اب دیکھنا تمہاری ان آنکھوں کے سامنے تمہاری یہ نازک سی بیوی کسی اور مرد کی باہوں میں ہوگی۔ اب اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کمرے میں عقبی دروازے سے ایک لمبا تڑنگا بدوضع سا لڑکا اندر داخل ہوا، جس کی آنکھوں میں ہوس اور شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نیلوفر کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی اور وہ خوف سے حارث کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ حارث کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے دیوانہ وار رسیوں کو جھٹکا دیا، اس کی کلائیوں سے خون فوارے کی طرح ابل کر اس کی سفید قمیص کو سرخ کرنے لگا۔ مایا کتی عورت، باز آ جا اپنی اس گھٹیا حرکت سے، میری نیلوفر کو ہاتھ بھی مت لگانا، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا مایا، میری بیوی کو کچھ مت کہنا۔ حارث کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور جلال تھا کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں، مگر مایا پر جیسے جنون سوار تھا۔ وہ نیلوفر کے پاس آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر حارث سے دور گھسیٹنے لگی۔ نیلوفر چیخ رہی تھی، حارث مجھے بچائیں، حارث مجھے ان سے بچائیں، مما پاپا کوئی ہے؟ مایا نے اسے فرش پر پٹخا اور حارث کی طرف مڑ کر دھاڑی، تمہیں تڑپا کر ہی تو مجھے سکون ملے گا۔ حارث 2 ماہ سے میں تمہارے سامنے بھیک مانگ رہی ہوں، تمہارے پیروں میں پڑی رہی کہ مجھ سے دوبارہ شادی کر لو، مجھے اپنا لو، مگر تم نے ہر بار اس چھوکری کا نام لے کر مجھے ٹھکرایا۔ اب اپنی انہی آنکھوں سے اپنی اس محبت کی بربادی دیکھو، دیکھو کہ جب تمہاری عزت کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگی تو تمہاری یہ محبت تمہیں کیسے بچاتی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، جاؤ زاہد، یہ تمہاری ہے، جو کرنا ہے کرو اس کے ساتھ۔ اس کے اس عاشق شوہر کو آج پتہ چلنا چاہیے کہ مایا کو ٹھکرانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ لڑکا نیلوفر کی طرف بڑھنے لگا تو نیلوفر گھٹنوں کے بل پیچھے ہٹنے لگی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر جمے ہوئے میک اپ کو مزید پھیلا رہے تھے۔ نہیں میرے پاس مت آؤ، خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حارث کی بے بسی کی انتہا کو چھو رہی تھی، وہ کرسی سمیت فرش پر گرا اور رسیوں سے آزاد ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگانے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ مایا میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، مجھے مار دو، مجھے ذبح کر دو، مگر اسے چھوڑ دو، وہ ماں بننے والی ہے مایا، تھوڑی تو انسانیت دکھاؤ۔ حارث کی یہ فریاد سن کر مایا نے ایک بلند قہقہہ لگایا جو کسی ڈراؤنی فلم کے ولن جیسا تھا۔ انسانیت؟ وہ تو تم نے اسی دن ختم کر دی تھی جب مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ آج بدلے کا دن ہے حارث، آج صرف تماشا دیکھو۔
وہ لڑکا اب نیلوفر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے نیلوفر کا دوپٹہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کی فضا نیلوفر کی ایک آخری اور دلوز چیخ سے گونج اٹھی۔ حارث کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ اپنے سامنے اپنی معصوم بیوی کو اس درندے کے رحم و کرم پر دیکھ کر اس کی انا اور اس کی ضد ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ مایا روک دو اسے، روک دو، میں ہار گیا مایا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، بس نیلوفر کو چھوڑ دو، وہ پریگننٹ ہے، اس کی حالت دیکھو، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، کچھ مت کرنا اسے۔ حارث کی آواز میں ایک ایسی گڑگڑاہٹ تھی اور بے بسی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے، مگر مایا کے دل میں تو جیسے شیطان بسا تھا۔ اس نے ایک سرد نظر حارث پر ڈالی اور پھر اس لڑکے زاہد کی طرف دیکھ کر صرف ایک اشارہ کیا، جیسے اسے حارث کی کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ نیلوفر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، وہ بے جان ہوتی جا رہی تھی، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے وہ اپنے ان کہے بچوں کو اس دنیا کی غلاظت سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ حارث! اس کے لبوں سے صرف ایک بے جان سی صدا نکلی اور پھر وہ درندہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ حارث کے سامنے اس کی کائنات لٹ رہی تھی، وہ کرسی سے بندھا ہوا دھاڑ رہا تھا، اس کے آنسو اس کے چہرے پر جمی 2 ماہ کی گرد اور خون کو دھو رہے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکا کس بے رحمی سے نیلوفر کے وجود کی توہین کر رہا تھا اور حارث کی چیخیں اب حلق میں ہی دم توڑنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ہی ساکت ہو گیا۔ ہر چیخ، ہر آہ حارث کے روح پر ایک ایسا زخم لگا رہی تھی جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ کمرہ نیلوفر کی سسکیوں اور حارث کے بین سے ہی گونجتا رہا۔ پھر وہ لڑکا جس نے ایک معصوم کی زندگی پل بھر میں راکھ کر دی تھی، انتہائی بے حسی سے اٹھا۔ اس نے نیلوفر کے بے جان وجود کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی جو اب فرش پر کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس نے نہایت سکون سے اپنی شرٹ پہنی، کالر درست کی اور حارث کی دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ خاموشی سے مایا کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مایا جاتے جاتے مڑی اور حارث کو دیکھا جو اب بت بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اب کرو گی مجھ سے نکاح حارث؟ اب تو تمہاری یہ پاکیزہ محبت تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ مایا نے ایک آخری قہقہا لگایا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف نیلوفر کی دبی دبی سسکیاں تھیں اور حارث کی وہ خاموشی جو کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ تھی۔ نیلوفر فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر وہ وحشت تھی جو زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک آخری بار رسیوں کو جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو نہیں بلکہ خون اتر رہا تھا۔ مایا ان دونوں کے بکھرے ہوئے وجود پر ایک آخری حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے مڑی اور سرد لہجے میں بولی، اب میں تم دونوں کو یہیں سڑنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر اس رات کو یاد کرتے رہنا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ صرف نیلوفر کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تھی جو کسی زخمی پرندے کی طرح دم توڑ رہی تھی۔ وہ فرش پر بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بہہ نہیں رہے تھے بلکہ گالوں پر جم گئے تھے۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بندے حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سوارے سپنے شیشے کی طرح ٹوٹ کر چبھ رہے تھے جو اس نے حارث کے لیے سجائے تھے۔ حارث کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی یہ حالت، اس کی یہ بے بسی اور وہ وحشت ناک منظر اس کے سامنے میں آگ بن کے دہک رہا تھا۔ اس نے اپنے زخمی کلائیوں کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے رسیوں کو جھٹکا دیا۔ رسیاں اس کے گوشت میں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں، پیوست ہو کر اسے لہو لہان کر رہی تھیں۔ اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ خون کی دھاریں اس کے ہاتھوں سے بہتی ہوئی فرش پر گرنے لگیں، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ اس کی نظریں صرف اپنی نیلوفر پر تھیں جو اب خاموش ہو چکی تھی۔ ایک آخری زوردار جھٹکے کے ساتھ رسی ٹوٹ گئی اور حارث کرسی سمیت فرش پر گرا۔ اس نے بمشکل خود کو آزاد کیا اور گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا پھر نیلوفر کے پاس پہنچا۔ نیلوفر میری جان، دیکھو میں آ گیا، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس اتنی شدت سے بھینچ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی تمام غلاظتوں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ مجھے معاف کر دو نیلوفر، میں تمہیں نہیں بچا سکا۔ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری کائنات لٹ گئی۔ حارث دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں اس ویران کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر نیلوفر، وہ بالکل ساکت تھی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح حارث کی باہوں میں پڑی تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں حارث کی اس زخمی کلائی پر رکھی جہاں سے خون رس رہا تھا اور آہستہ سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کی خاموشی حارث کے لیے ہزاروں چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان کے 2 مہینوں میں کتنا انتظار کیا تھا۔
کتنی تکلیف برداشت کی تھی اور آخر میں اسے کیا صلہ ملا۔ ابھی حارث اسے سینے سے لگا کے بین کر ہی رہا تھا کہ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور وہ دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی۔ حارث کے گھر والوں نے آخرکار موبائل لوکیشن کے ذریعے اس جہنم کا پتہ لگا لیا تھا۔ جیسے ہی حارث کے بھائی اور پولیس نے وہ منظر دیکھا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حارث نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس نے نیلوفر کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے اوپر اپنی پھٹی ہوئی قمیص ڈالی تاکہ اس کے زخموں اور اس کی بے حرمتی کو دنیا کی نظروں سے چھپا سکے۔ اس کی اپنی کلائیاں ابھی بھی خون اگل رہی تھی، مگر وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ایمبولینس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ہوگا نیلوفر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا، تم بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ اسے ہسپتال لے کر پہنچا تو اس نے اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، مگر اس نے ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ پہلے اس کی بیوی کو بچایا جائے۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر خون سے لت پت لباس میں دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی روح پر وہ زخم لگ چکے تھے جن کا علاج دنیا کی کسی دوا کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور وہاں کی مخصوص بو حارث کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھا، اس کے ہاتھ اور قمیض ابھی تک نیلوفر اور اس کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر باہر نکلی تو حارث کے اندر جیسے سانس لینے کی ہمت نہ رہی۔ ڈاکٹر، وہ میرا بچہ، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حارث صاحب، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنی ذہنی اور جسمانی اذیت کے باوجود آپ کا بچہ بالکل محفوظ ہے۔ نیلوفر کی حالت نازک ہے، وہ گہرے صدمے میں ہے، مگر جسمانی طور پر وہ ریکور کر جائیں گی۔ یہ سن کر حارث وہیں فرش پر سجدے میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اگلے کئی دن نیلوفر ایک بے جان مورت بنی رہی۔ وہ نہ کچھ بولتی تھی نہ کھاتی تھی، بس چھت کو تکتی رہتی تھی۔ حارث نے دن رات ایک کر دیے، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ چومتا اور رو کر معافی مانگتا۔ نیلوفر، مجھے دیکھو، میں تمہارا گنہگار ہوں، کاش میں نے مایا کو اسی دن ختم کر دیا ہوتا۔ میری وجہ سے تم پر قیامت ٹوٹی، تم چاہو تو مجھے مار دو، مجھے دھتکار دو، مگر خدا را کچھ بولو۔ نیلوفر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، مگر حارث کی طرف دیکھ کر اس نے بمشکل اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ حارث، آپ کا قصور نہیں تھا، وہ شیطان تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حارث نے اسے سینے سے لگا لیا اور وہیں فیصلہ کیا کہ وہ اس معاشرے میں نہیں رہے گا جہاں اسے بار بار اس رات کا خیال آئے۔ لیکن نیلوفر کو سکون دلانے سے پہلے حارث کو ان درندوں کا حساب کرنا تھا۔ حارث نے پولیس کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ اپنے طریقے سے ان کا سراغ لگایا۔ مایا اور زاہد شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب حارث کے آدمیوں نے انہیں ایک پرانے گودام میں جا لیا، حارث وہاں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زاہد زمین پر پڑا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر حارث کو نیلوفر کی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں۔ تم نے میری بیوی کی روح کو زخمی کیا تھا نا؟ حارث نے زاہد کی ٹانگوں پر گولی مار دی۔ اس کی چیخیں گودام میں گونجی، مگر حارث کا دل نہیں پگھلا۔ اس نے زاہد کو تڑپا کر ادموا کر دیا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جیل کی اندھیری کوٹری میں ساری زندگی عبرت کا نشان بنے، جہاں قیدیوں نے اسے اپنی عدالت میں وہ سزا دی کہ وہ روز موت کی دعا مانگتا تھا۔ مایا کے لیے حارث اس سے بھی بڑی سزا سوچی ہوئی تھی۔ اس نے مایا کو پاگل خانے کے ایک ایسے سیل میں بند کروا دیا تھا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مایا، تم کہتی تھی نا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اب تم یہاں اپنی تنہائی کے ساتھ رہو گی۔ تم نے میری زندگی پر بات کرنے کی کوشش کی، اب دیکھو تم کیسے لمحہ لمحہ مرتی ہو۔ مایا اس کال کوٹری میں اپنی ہی چیخوں سے خوف زدہ ہو کر واقعی پاگل ہو گئی اور اپنی دیواروں پر خون سے حارث کا نام لکھتے لکھتے ایک دن دم توڑ گئی۔ حارث نیلوفر کو لے کر لندن منتقل ہو گیا۔ وہاں کے پرسکون ماحول اور ماہر نفسیات کی مدد سے نیلوفر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ حارث نے ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ اسے پھول دیتا، اسے سیر پر لے جاتا اور ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور معتبر عورت ہے۔ نیلوفر، دیکھو آج بادل کتنے پیارے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ حارث نے اسے باغ میں بیٹھ کر کافی کا مگ تھماتے ہوئے کہا۔ نیلوفر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی بلکہ ممتا کا نور تھا۔ حارث، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا، میں تو ٹوٹ چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں اب کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں جی سکوں گی۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم تو میرا مان ہو نیلوفر، تم نے جو میرے بچے کے لیے جھیلا ہے اس کے بعد تم میری نظر میں کسی فرشتے سے کم نہیں ہو۔ 7 سال بیت چکے تھے۔ لندن کے ایک خوبصورت ولا کے لان میں ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی آنکھیں بالکل حارث جیسی تھیں اور بال نیلوفر جیسے ریشمی تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پاپا دیکھیں میں نے کیا پکڑا۔ اس نے حارث کی طرف دوڑ لگائی۔ حارث نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے گال چومے۔ واہ میری شہزادی، آپ تو بہت بہادر ہو، بالکل اپنی مما کی طرح۔ نیلوفر برآمدے میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حارث اس کے پاس آیا، ایک ہاتھ میں اپنی بیٹی کو اٹھایا اور دوسرا بازو نیلوفر کے گرد پھیلا دیا۔
نیلوفر، تمہیں یاد ہے ہم نے کتنی تکلیفیں کاٹی تھیں، لیکن دیکھو آج ہمارے پاس یہ خوشی ہے، یہ سکون ہے۔ نیلوفر نے اپنا سر حارث کے کندھے پر ٹکا دیا اور گہرا سانس لیا۔ ہاں حارث، محبت اگر سچی ہو تو وہ ہر زخم بھر دیتی ہے۔ آج مجھے مایا کی وہ باتیں یاد آتی ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس نے سوچا تھا وہ ہمیں توڑ دے گی، مگر اس کی نفرت نے ہماری محبت کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ حارث نے اپنی بیٹی کو زمین پر اتارا اور نیلوفر کا ہاتھ تھام کر گھر کے اندر بڑھ گیا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا ان کے آنگن میں خوشیاں بکھیر رہی تھی اور ان کی زندگی کا وہ سیاہ باب اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ ان کی محبت جیت گئی تھی اور ان کی بیٹی ان کی اس فتح کی سب سے خوبصورت گواہ تھی۔